ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ بلا شبہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ وہ اپنی جماعت اور پارٹی تیار کرتا ہے تاکہ وہ سب کے سب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، دنیا میں انسانوں کے کئی دشمن ہیں۔ ان دشمنوں میں سب سے خطرناک ترین دشمن وہ شیطان ہے، جس کی دشمنی انسانوں کے ساتھ آج کی نہیں، 100 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے کی نہیں، اس وقت کی ہے جب سے اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس وقت کی دشمنی ہے، اور اس دشمنی کی بنیاد حسد ہے، اور جس دشمنی کی بنیاد حسد ہو وہ دشمنی کبھی ختم ہوتی نہیں، اور یہ قیامت تک دشمنی چلنی ہے انسانوں سے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کے اندر روح پھونکی، جنت کے اندر ان کو ٹھہرا دیا، فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے مالک الملک کا حکم مان کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ ابلیس کو بھی حکم تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اللہ کہتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے اسے جنت سے نکال دیا ذلیل و خوار کر کے، قالا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا جنت سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہی رہیں گی۔ شیطان نے نا اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ رب فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے پروردگار مجھے لعنتی تو بنا دیا، جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے ددکارا ہوا بنا دیا، میری ایک درخواست ہے کہ قیامت کے دن تک جب یہ انسانیت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کا
امتحان مقصود تھا دنیا کی زندگی میں، پروردگار نے اس کی درخواست قیامت کے دن تک تو نہیں، اللہ نے کہا اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جا تجھے مہلت ہے ایک وقت تک جو معلوم ہے رب العالمین کو، جب تک وہ چاہے گا تجھے اس وقت تک اس نے مہلت دے دی۔ اس نے مہلت پا کر نا، اللہ اکبر، قسمیں اٹھا کر یہ اقرار کیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ یہ تیرے بندے، تجھے رب کہنے والے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، تیری دی ہوئی ان گنت نعمتوں سے فائدے اٹھانے والے، فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری کبریائی اور عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کی بات نقل کی، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، گمراہ کر دیا، لعنتی بنا دیا، یہ تیرے بندے، تجھے رب کہنے والے، تیری زمین پر بسنے والے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے نا، میں ضرور بھی ضرور اس سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، بیریئر لگا لوں گا سیدھے راستے پر، ان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کی بائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر ان تیرے بندوں کو، انسانوں کو، تیرا نام لینے والوں کو چاروں طرف سے آ کر گھیروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ٹھیک ہے یہ تیری زمین پر رہیں گے، تیرا دیا ہوا کھائے پئیں گے، لیکن اے اللہ یہ تیری قدر کرنے والے نہیں، میری بات ماننے والے، ان کی اکثریت میری بات ماننے والے ہوں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا، اس نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ میں ضرور بھی ضرور ان تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو غلط امیدیں خواہشات دلاتا رہوں گا ہمیشہ، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بھی ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ تیری دی ہوئی شکل کو یہ ضرور بھی ضرور بدل کے چھوڑیں گے۔ یہ قسمیں پروردگار نے اس ابلیس کی، شیطان کی، ہمیں بتانے کے لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی کہ ہم اس کی دشمنی اور اس کی جو ہے نا عداوت پر آگاہ ہو جائیں۔ پروردگار نے اس کی یہ باتیں چھپا کے نہیں رکھی ہم سے، ہمیں بتا دیا کھول کر قرآن میں کہ دیکھو کتنی کتنی بڑی اس نے قسمیں اٹھائی ہیں رب العالمین سے مہلت لے کر، اور کتنا خطرناک دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجری من ابن آدم مجرى الدم، جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، بالکل خون کی طرح یہ بھی انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ یہ دور نہیں ہے دشمن، آپ کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا پھر رہا ہے، ہر وقت بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو مزین بنا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے میں ان کو سست کوتا بنا رہا ہے، ہر وقت وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ اور وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلا ایک نہیں ہے، اس کے لشکر ہیں پورے،
اس کی پوری جماعت ہے، دونوں میں ہیں شیاطین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا من شیاطین الجن والانس، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے؟ آپ نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے، ایک نہیں میرے بھائیوں۔ میں نے کہا پوری جماعت ہے۔ کہا نا اللہ نے قرآن میں یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھنا آگاہ رہنا یہ شیطان تمہیں کسی فتنے کا شکار نہ کر دے، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، پہلے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا، پھر قسمیں اٹھائیں کہ آدم اور حوا کی اولاد کو جنت کی راہ کی طرف بھی چلنے نہیں دینا، ان کو جہنم کی راہ پر چلانا ہے اور اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جانا ہے۔ اس نے یہ اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، اللہ کہتے ہیں وہ بھی اور اس کا پورا لشکر، اس کا پورا خاندان، اس کا پورا قبیلہ شیطانوں کا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ من حیث لا ترونہم، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند چڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سرکش جنوں اور شیطانوں کو جمع کا صیغہ محمد الرسول اللہ نے بولا ہے، ایک کو نہیں، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان ایک نہیں ہے، وہ پورا لشکر رکھتا ہے، اس کی پوری جماعت ہے، اور وہ ہر وقت 24 گھنٹے اپنے اس عزم پر کاربند ہے کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو وہ صراط مستقیم پر نہ چلنے دے، جنت کی راہ پر نہ چلنے دے، ان کو جہنم کی راہ پر لے کر جائے۔ کوشش اس کی سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو کافر اور مشرک بنا دے۔ سب سے پہلا وار، سب سے پہلی اور بڑی کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ کافر اور مشرک بن جائیں، ایمان ان کے پاس نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندے کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے بھئی یہ درخت کس نے بنائے؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائے۔ یہ آسمان اتنا بڑا کس نے بنایا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ زمینیں کس نے بنائی ہیں؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ مخلوقات کس نے پیدا کی ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ یہاں سے سوالات کرواتا نا، کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کی ہے؟ تیرے رب کا خالق کون ہے؟ مقصد کیا اس کا؟ اب بندہ اپنے رب کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو یہ کفر میں چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پروردگار تو خالق ہے، اس کا خالق تو ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان ایسے وسوسے انسان کے دل میں ڈالے اور یہاں تک لے آئے تو آگے مت چلے بندہ اس کے ساتھ، فوری طور پر اپنے دماغ سے اس سوال کو جھٹک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، وہ اس کے وار سے بچ جائے گا۔ اگر نہیں پڑھتا اعوذ باللہ اور اس کو جھٹکتا نہیں ہے اور اس پر سوچنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کو کفر کی دلدل میں درسا دے گا۔ شرک کی راہ پر بندے کو شیطان لے کے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کفر اور شرک یہ ایسے دو جرم ہیں رب کی زمین پر، جو کفر اور شرک کرنے والا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت ایسے لوگوں پر حرام کر رکھی ہے، جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور اس کا مشن بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے جنت میں نہ جائیں میرے ساتھ، میں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ جن کے ماں باپ کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، ان کی اولاد کو بھی جنت میں نہیں جانے دینا، جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جو سب سے پہلی آیت سورہ فاطر کی 6 نمبر آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا، انما الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اور مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کو دوست نہیں بنانا، اپنا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں سمجھ لینا، اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت تیار کرتا ہے کہ میں تو جہنمی بن چکا ہوں، ان سب کو جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں بات، اتنی واضح آیات کے باوجود 1.5 ارب مسلمان دنیا میں، انہوں نے زبانی کلامی تو شیطان کو اپنا دشمن کہا ہے، زبانی کلامی حد تک شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے عملی طور پر وہ شیطان کو اپنا دشمن نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، عملی طور پر شیطان کے دوست ہیں۔ زبانی کلامی شیطان پر لعنت بھی کریں گے، شیطان کو برا بھلا بھی کہیں گے، شیطان سے برات کا اعلان بھی کریں گے، لیکن ان کی پوری زندگی، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن، ان کے معاملات، تعلقات، وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں، وہ شیطان کے فرمان کے مطابق چل رہے ہوں گے۔ اب ایک بندہ وہ زبان سے کہتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں شیطان پر لعنت بھیجتا ہوں، شیطان جہنمی ہے، شیطان یہ ہے، شیطان وہ ہے، لیکن اس کی ساری زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بجائے شیطان کی مرضی پر بسر ہو رہی ہے۔ کیا اس نے عملاً شیطان کو دشمن مانا؟ اب دیکھ لو ہمارے معاشرے میں، اللہ اکبر، چند ایک باتیں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں مثال کے طور پر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کا اپنے بندوں پر، مالک الملک کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا فریضہ دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ جب تک انسان کی عقل اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میدان جنگ میں جہاں جماعت کروانا ممکن تھا، وہاں محمد الرسول اللہ کو حکم دیا باجماعت نماز پڑھاؤ، جنگ کے میدان میں بھی۔ بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، شدید بیمار ہے، اتنی تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زبان پر سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اصلی الناس ہو، نماز ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، لا ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں، نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، تکلیف کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آنے پر پھر زبان پر سب سے پہلا کلمہ یہ ہے، اصلی الناس ہو، نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی لوگوں نے۔ ہماری ماں نے کہا نہیں، وہ تو انتظار میں ہے آپ کے۔ آپ نے دوبارہ پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تیسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، تیسری مرتبہ ہوش آنے پر، یہ کون ہستی ہیں میرے بھائیوں؟
جن کی اللہ نے اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، جو جنت میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے پروردگار نے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے، وہ ہستی فکر کس چیز کی ہے؟ سخت تکلیف میں ڈاکٹر کی نہیں، حکیم کی نہیں، ہسپتال ایمرجنسی کی نہیں، کس کی فکر ہے؟ نماز کی۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر یہی پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پانی منگوایا، غسل کیا، کچھ افاقہ محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درد میں، تکلیف میں۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، ہماری ماں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو مسجد میں لے جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، گھسڑتے جا رہے ہیں زمین پر۔ اتنی سخت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکے، اتنی طاقت نہیں ہے، اور اس حالت میں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت، باجماعت نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اس حالت میں، اتنی شدید بیماری میں۔ رب کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، ہمارے معاشرے میں یہ شیطان پر لعنتیں بھیجنے والے، شیطان سے دشمنی رکھنے والے، شیطان کو کوسنے والے اکثریت اللہ کی قسم آپ ملیں گی۔ آج رمضان المبارک کے اندر بھی 60% سے زیادہ آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی نہیں پڑھتے، ایک بھی۔ کس کا حکم ہے یہ نماز چھوڑنے کا؟ شیطان کا۔ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ مالک کے ساتھ، رب کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں رب نے نماز کا حکم دے کر ہماری آزادی کو سلب کیا ہے، نماز کا حکم دے کر ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کیا رب نے، ہماری ملازمت چھڑوانے کا جو نا رستہ دیا ہے رب نے، وہ دشمن ہے ہمارا، اور شیطان دوست ہے۔ شیطان کی بات ماننی چاہیے۔ نماز میں کیا رکھا ہوا ہے؟ دیکھ لو جا کر مسلمانوں کی منڈیاں، مارکیٹ، بازار، قسم اللہ کی مسلمانوں سے بھرے پڑے، اذانیں ہوتی ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ پھر جو ہماری منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، کاروباروں میں ہوتا ہے، کس سے چھپا ہوا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہے؟ کتنے % جھوٹ؟ 90% جھوٹ۔ قسم اللہ کی 90% مسلمانوں کے کاروبار جھوٹ پر مبنی، 99% سود پر مبنی۔ 99% کس پر مبنی؟ سود پر۔ ہندوؤں کے نہیں، یہودیوں کے نہیں، عیسائیوں کے نہیں، مسلمانوں کے کاروبار، پوری کی پوری منڈیاں، مارکیٹیں سود کے اندر ڈوبی ہوئی۔ اور سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود کبیرہ ترین گناہ ہے۔ سود انسانوں کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پیدا کرنے کا اللہ کی قسم بہت بڑا سبب ہے۔ لیکن پورا معاشرہ، پورا کاروبار ہمارا سود کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں نے لکی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ بولی والی کمیٹی ہے، یہ لکی کمیٹی ہے، یہ جناب بیمہ کروایا ہوا ہے، انشورنس ہے، یہ سود پر پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک میں اور اس سے سود لے کے استعمال کر رہے ہیں۔ قومی بچت میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور منافع لے کر سود کے نام پر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس کا حکم ہے یہ؟ شیطان کا۔ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود ہے، شیطان لعنتی ہے، شیطان ایسا ہے، دشمن۔ کس نے دشمن مانا عملی طور پر؟ کتنے لوگ ہیں عملی طور پر اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اور کتنی تعداد ہے عملی طور پر شیطان سے محبت رکھنے والے؟
شیطان سے دوستی رکھنے والے۔ میرے محترم بھائیوں، ملاوٹ کتنی عام ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہاں کتنی عام ہے؟ کوئی شے آپ کو آسانی سے بغیر ملاوٹ کے خالص مارکیٹ سے مل جائے گی؟ دودھ مل جائے گا خالص آسانی سے؟ کوئی شے بھی نہیں ملے گی۔ یہ ملاوٹ کروانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ کم تولنے کی ترغیب دینے والا، کم تولنے کو مزین کرنے والا کون ہے؟ رشوت لینے اور دینے کو خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ کرپشن کروانے والا کون ہے؟ شیطان۔ بجلی چوری کروانے والا کون ہے؟ شیطان۔ بہنوں کا حصہ مروانے والا کون ہے؟ شیطان۔ لوگ ہمارے معاشرے میں دیانتداری سے بتائیں، مسلمانوں کی شیطان سے دوستی ہے، محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اللہ نے کہا تھا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، او اللہ کے بندو، او ایمان والو، او مومنو، او کلمہ پڑھنے والو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا، اس کو دوست نہ سمجھ لینا، یہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کا مشن رکھتا ہے، اس نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں، تمہیں رب کے راہ پر چلنے نہیں دے گا، اس سے بچ جانا۔ لیکن کون بچ رہا ہے؟ اللہ کے فرامین کا کن کو پاس ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فرقہ واریت کا گند جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، پھیلا ہوا کہ نہیں؟ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، رب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اذان ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے نا مسلمانوں کا، اور فرقے کتنے؟ تھوک کے حساب سے جہاں سے اینٹ اٹھاؤ نیا فرقہ نکلتا ہے، نئی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے، نیا مشن لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو نیچا کرنے، اپنے آپ کو اونچا کرنے، دوسرے کو کافر قرار دینے، اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کی جو ہے نا وہ کوشش پر لگا ہوتا ہے۔ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کہ نہیں؟ صرف مذہبی فرقے نہیں، مذہبی فرقے بھی ہیں، سیاسی فرقے بھی ہیں، بے شمار سیاسی فرقے ہمارے معاشرے میں، اور لسانی فرقے بھی ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقے بھی ہیں، قومیتوں کی بنیاد پر فرقے بھی ہیں، بے شمار قسم کے فرقے ہمارے معاشرے کے اندر کس نے بنائے؟ شیطان نے۔ آسمانوں والے رب کا حکم تو یہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مسلمانوں تمہارا رب حکم دیتا ہے تمہیں اللہ کے دین کو، اسلام کو، رب کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ شیطان کو مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کا اتحاد یہ پسند نہیں ہے، وہ ان کو توڑتا ہے، لڑاتا ہے۔ کہا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کو مخاطب کر کے، قد آیسا الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر لوگ اس کی عبادت کریں، شیطان کی، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن لوگوں کو آپس میں لڑانے سے وہ مایوس نہیں ہوا، اس میں وہ کامیاب ہے، لوگوں کو آپس میں لڑائے گا، فرقے بنائے گا، ایک دوسرے کے دستے گریبان کرے گا۔ اور یہ دیکھ لیں ساری دنیا میں یہی حالت ہے مسلمانوں کی۔ ہر ایک کو اپنے فرقے سے غرض ہے، اللہ کے دین سے غرض نہیں ہے، اسلام سے غرض نہیں، اسلام کو نہیں دیکھنا، اسلام کا کیا حکم ہے، دیکھنا یہ میرا فرقہ کیا کہتا ہے، میرا فرقہ کیا کرتا ہے، میں کس فرقے کا فرد ہوں۔ یہی دعوت ہے شیطان کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری مختلف تفریقیں ختم کر کے کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے مفادات کو اللہ کی قسم اپنے مفادات پر ترجیح دینے والے بنایا تھا۔
وہ اپنا مال جان سب کچھ دوسروں پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ایثار کی ایسی مثالیں دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، جیسی مثالیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ آج کہاں ہے اس طرح کی صورتحال مسلمانوں میں؟ سگا بھائی سگے بھائی سے کیا ہوتا ہے؟ لڑا ہوا ہے، بول چال بند ہے، چاچوں بھتیجوں کی لڑائی ہے، ہاں اولاد اور باپ کی بھی اللہ کی قسم لڑائی ہے ہمارے معاشرے میں، ماں کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ کون لڑائی کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ وہ آتا ہے نا، حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا تخت پانی پر ہے، اور وہ شام کو جتنے اس کے لشکر ہے کرندے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ اپنی کارگزاری سناؤ آ کر، کیا کیا سارا دن۔ وہ سارے کرندے آ کر رپورٹ دیتے ہیں ابلیس کو۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کروا دیا، یہ نافرمانی کروا دی، یہ گناہ کروا، سب کو کہتا ہے جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ بھی کوئی کرنے والا کام تھا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دی ہے، میں نے دو رشتہ داروں کو آپس میں تڑوا دی ہے، کہتا آ میرے سینے سے لگ جا، اصل کام تو یہ تھا جو تو کر کے آیا، اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ اب عملی طور پر مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ شیطان سے دوستی والی یا شیطان سے دشمنی والی؟ جو شیطان نے کہا تھا ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دوں گا، میرے بھائیوں کیا اس کا گمان جھوٹ ہو گیا یا سچ ہو گیا؟ صحیح بتائیں، سچ ہو گیا۔ قرآن میں لکھا ہے رب نے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا ان بندوں پر، سارے اس کے پیچھے لگ گئے، رحمان کو چھوڑ کر، اس کے نبی کو چھوڑ کر، رحمان کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرنے لگ گئے۔ صرف ایمان والوں کی ایک جماعت بچی، جب باقی سب شیطان کے پیچھے۔ آپ کسی مسلمان سے بات کریں وہ کہتے ہیں شیطان دشمن ہے، شیطان شر ہے، ہاں لیکن بات کس کی چلتی ہے ہمارے اوپر؟ اس دشمن کی، اس شر کی۔ پورا معاشرہ اسی پر چل رہا ہے، پوری امت مسلمہ اس پر کاربند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دشمن، اس سے کوئی بچنے کی راہ ہے یا کوئی نہیں؟ خطرناک تو بڑا ہے، قسمیں بھی اٹھا رکھی ہیں، رب نے اس کو مہلت بھی دے دی ہوئی ہے، اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش بھی کر رہا ہے، اور ہر وقت وسوسے بھی ڈال رہا ہے، اور بندے کو اللہ نے بنایا بھی کمزور ہے۔ تو پھر کیا ہم نے ساری زندگی شیطان سے زبانی کلامی دشمنی اور عملی طور پر دوستی سے، اس دوستی والی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے کیا ہم؟ نہیں میرے بھائیوں، آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو اس بہت بڑے خطرناک ترین دشمن کی شر سے بچنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بے شمار طریقے بتا دیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلیمان بن سورد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بندے کا رنگ سرخ ہے اور اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں اور اپنے آپ سے بالکل باہر ہوا پڑا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اس بندے کی کیفیت دیکھ کر کہا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی یہ والی کیفیت ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے کہا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کتنا کو مشکل کلمہ ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، امام الانبیاء نے کہا لا ذہب عنہ ما یجد، یہ اس کے پیچھے شیطان ہے، اور یہ اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگے گا، یہ شیطانی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی، رب دفع کر دے گا اس سے شیطان۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نماز پڑھتا ہوں
نماز پڑھتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، کیا پڑھا ہے، کتنے سجدے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما ذالک من الشیطان یقال له خنزب، یہ شیطان کی وجہ سے تیرے ساتھ نماز میں یہ ساری کیفیت بنتی ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ جب تم محسوس کرے نا تیری خشوع خضوع میں خرابی آ رہی ہے تو فتعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، وطفل اعلی یسارک ثلاثا، اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو 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 کر دے، تھوڑی سی تھوک کی فوار بھی آپ کے بائیں کندھے پر پڑنی چاہیے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ففعلتہ، میں نے اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا، فاذهبہ اللہ عنی، اللہ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دفع کر دیا۔ پھر وہ آ کر میری نماز کو خراب، اس سے بڑا مجرب اور آسان نسخہ ہوگا کوئی دنیا میں؟ اچھا اللہ کے نبی گارنٹی دیں کہ اس سے بچ جائے گا بندہ شیطان کے شر سے، اور اتنا آسان عمل وہ بھی مسلمان نہ کر سکے۔ پھر دوسرا عمل صحیح حدیث ہے سنن ابو داود میں، بڑا ہی آسان میرے بھائیوں، بڑا ہی آسان، اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں، بڑا ہی آسان۔ پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ صبح کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ صرف، نہ 3 مرتبہ، نہ 10 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناطق وحی نے کہا صبح سے لے کر شام تک سارا دن شیطان کی شر سے محفوظ، اور اگر شام کو پڑھ لیتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ۔ اور اگر اللہ اکبر بندہ پانچ وقت کی نمازوں کے بعد، 5 وقت کی فرضوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ صرف قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے ہیں، امام الانبیاء نے گارنٹی دی ہے ما تعوذ متعوذ بمثلہما، ان صورتوں سے جتنی مضبوط زبردست پناہ بندے کو شیطان کی شر سے حاصل ہوتی ہے، اتنی پناہ دنیا کی کسی چیز سے حاصل ہوتی نہیں۔ یہ سارے کام میرے بھائیوں کتنے کو مشکل ہے شیطان سے بچنے کے لیے، لیکن کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ زبانی کلامی دشمن کہتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، لیکن عملاً نہ دشمن سمجھتے ہیں، نہ اس کو دشمن جانتے ہیں۔ عملی طور پر اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس کی ہر بات پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات ناپسند ہے۔ دیکھ لیں آپ، مسلمانوں کی نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ شیطان نے کہا، اللہ نے اس کی بات نقل کی، ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، یا اللہ میں ان کو حکم دوں گا یہ تیری دی ہوئی شکل کو بدلیں گے۔ عورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمان، وہ اپنے ابروؤں سے بال اکھاڑ کر رہے ہیں، ان کو باریک لائن جیسے بناتی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدلنا ہے۔ آج کل لینز نکلے ہوئے ہیں، لینز، وہ جس طرح کے رنگ کا سوٹ ویسے رنگ کا جوتا اور ویسے لینز آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، آنکھیں بھی ویسے رنگ کی بن جاتی ہیں، میچنگ۔ کاروبار ہوتا ہے مسلمان منڈیوں میں، مسلمان بازاروں میں، مسلمان کرتے ہیں کاروبار۔ یہ اللہ کی شکل کو بگاڑنا ہے، بدلنا ہے۔ دکانوں سے ناخن ملتے ہیں بڑے لمبے لمبے، وہ ان ناخنوں پر چڑھا کے اپنے ناخنوں کو لمبا کر دیتی ہیں، یہ اللہ کی شکل کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ سارا کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کے ساتھ ویگ لگانا، بالوں کے ساتھ پراندہ لٹکانا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ڈانٹا ہے اس سے۔ کاروبار ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، شیطان کا حکم ہے، چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پرواہ نہیں۔ اپنے جسم پر سوئی کے ساتھ
مشین کے ساتھ سوراخ کر کے نیل یا سیاہی بھر کے پھول بوٹے بنوانا، رنگ کر نام لکھوانے کرتے ہیں نا لوگ، کاروبار بنا ہوا ہے یہ، مسلمان کرتے ہیں، مسلمان کرواتے ہیں، قسم اللہ کی شیطان کا عمل ہے، لعنت فرمائی ہے اللہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والیوں اور کرنے والوں پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدلنا ہے۔ بال کٹوا کے مردوں جیسے بال بنا لیتی، دیکھی ہیں کبھی کہ نہیں؟ مسلمانوں کی خواتین ہیں، مردوں جیسے بال بنائے ہوئے، دوپٹہ سر پر نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ لعنت فرمائی ہے اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں فرمائی؟ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان عورتوں کا لباس آدھی پنڈلی سے بھی اوپر جا چکا ہے، اور مردوں کا لباس ٹخنوں سے بھی نیچے جا چکا ہے، پاؤں کی ایڑی بھی چھپی ہوئی ہے اس میں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو اللہ کی قسم بدلنا ہے، شیطان کا حکم ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کا حکم شیطان دیتا ہے۔ ہم زبانی طور پر تو کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم شیطان کے دشمن ہیں، لیکن عملاً اس کو دشمن مانا ہے؟ عملاً تو اس کو دوست مانا ہے اپنا، اس کی ہر بات کو مانا ہے۔ ایک بات بھی اس کی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور دشمن ہے وہ ہمارا۔ اللہ اکبر۔ تو دشمن، اگر بندہ بچنا چاہتا ہے اس دشمن کے شر سے، تو خود اس کے پاس نہ کوئی ایسی طاقت ہے، نہ کوئی ایسا علم ہے، نہ کوئی ایسا چلاکی ہے کہ وہ بچ سکے۔ اس شیطان کے شر سے اگر کوئی ہستی بچا سکتی ہے بندے کو، تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگر شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کے درپے ہو، راہ راست سے ہٹائے، نافرمانیوں کو، گناہوں کو، برائیوں کو مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر آپ کو ترغیب دے ان گناہوں کو اختیار کرنے کی، اور نیکیوں کو بوجھل بنا کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بوجھل بنا کر آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرے، تو فوری طور پر کیا کر؟ اللہ سے پناہ مانگ۔ وہ رب بچا سکتا ہے تجھے اس دشمن سے، اللہ سے پناہ مانگ، اس کی پناہ میں آ۔ یہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کا دوست بن جائے گا، اس نے دوست کبھی بننا، یہ حسد کی بنا پر اس کی دشمنی ہے، اور یہ قیامت تک چلنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آسان چیزیں ہیں۔ اس دشمن کے شر سے بچنے کے لیے خود بھی اپنائیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی اپنانے کی ترغیب دیں، اور ان کے معنی کو بھی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ شیطان ہمارے لیے اللہ نے آزمائش کے طور پر اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں یا اپنے رب رحمان کی بات مانتے ہیں؟ اگر شیطان کی مانتے ہیں تو پھر ہم یقیناً اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر رب کی بات مانتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن پھر شیطان ذلیل ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ وہ ہمیں جنت سے روکنے میں ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ معاشرے میں ملیں گے بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اللہ سب مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شیطان کو واقعتاً اپنا دشمن سمجھیں، اور واقعتاً عملی طور پر دشمن مانیں، اور اس کی ہر بات کو دشمنی کی نظر سے دیکھیں، دوستی اور فائدے کی نظر سے نہ دیکھیں۔ دشمن سے فائدے کی توقع رکھنا عبث ہے۔ جی یہ بے شمار حملے ہیں اس وقت شیطان کے ہمارے معاشرے پر۔ بہت بڑی یلغار ہے نوجوان نسل پر شیطان کی، یہ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے بہت بڑی اللہ کی قسم یلغار ہے شیطان کی ہمارے نوجوانوں پر۔ موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں، فیس بک چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس پڑھ رہا ہے فضول قسم کے سارا دن۔ نہ قرآن کی تلاوت کا وقت، نہ نماز پڑھنے کا وقت، نہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا وقت، نہ کوئی اور نیکی کے کام کی فرصت ہے۔ سارا ٹائم کس پر بسر ہو رہا ہے؟ موبائل پر۔ کن کا؟
بچوں کا، بچیوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، اللہ کی قسم ایسی وبا ہے ہر فرد تک شیطان پہنچ چکا ہے، اور ہر فرد کو شیطان نے اس کے اندر جکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے ہر فرد کو. اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا، کوئی 1000 میں سے ایک بندہ جو اس کا مثبت استعمال کرنے والا ہوگا، باقی سب قسم ہے اللہ کی اس کا منفی استعمال کرنے والے ہمارے معاشرے میں. تو یہ بھی وار ہے